دیتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی، وہ درد، وہ درک، وہ محبت۔ ماں جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے آسمان سے نور برس رہا ہے۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جو ماں کے لہجے میں رکھی۔ کسی نے کہا تھا کہ عالی نصب ہوٹلوں میں، 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے سے نصیب ہوتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ بولے جاتے، لیکن نقیبوں کے ان لفظوں میں وہ ٹھنڈک اور وہ مٹھاس کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو اور اوے ببلو میں رکھی گئی۔ اللہ نے اس کو ایسا درک دیا، ایسا پیار دیا، ایسی محبت دی، وہ کیا میٹھا لہجہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا روپ۔ میں گزرتا ہوں تو راستے میں آج کل وہ سڑکوں کے کنارے ہیوی ترازو گاڑ دی گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج ایسے بڑے ترازو ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن ایسا ترازو آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں کے رنگ ہی نرالے ہیں، ماں کا پیار کا روپ ہی الگ ہے۔ اللہ نے اس کو وہ درد، وہ درک، وہ محبت۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا میرے منہ سے ایک بار نکلا تھا۔ علامہ اقبال اس وقت باہر تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو یہاں سے انہیں جب خبر پہنچی کہ ماں انتقال کر گئی تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا تھا، آج بھی کلیات میں موجود ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں فلسفہ موت و حیات کو اور نظریہ ارتقاء کو، جو اقبال کا نظریہ ارتقاء، اس کو پیش کیا۔ تو اس کے اندر اقبال نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، کون باہر سے آنے والے بیٹے کی راہیں تکے گا۔ سارے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی فون لیتے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے کھلونا لیتے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے یہ لیتے آنا، ماں کہتی ہے پتر تو خیر نہ لا جا، تو خود ہی آ جا۔ ماں بس اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے بلائیں دیتی ہے اور اس کی تھکن اتر جاتی ہے۔ جس بے لوث انداز سے وہ اولاد کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، ہر گھر میں ماں موجود ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ماں کے پیار کا رنگ ہی عجیب ہوتا ہے۔ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ کچھ وہ جرم جن کی سزا آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور کچھ نیکیاں جن کی جزا آخرت میں ہے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کا ادب ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ جرم جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور بھگتنا پڑتی ہے، وہ ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ نشان لگا لو شخص پہ جو ماں باپ کا بے ادب ہو، کبھی آپ اس کو عزت پاتے نہیں دیکھو گے، ہمیشہ رسوا ہوتے دیکھو گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا با ادب ہے، ساری زندگی آپ دیکھیں گے اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچے نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیری جنت ہے، یہ تیری دوزخ ہے۔ ان کی خدمت سعادت مندی ہے۔ حضرت باجید بستامی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے تو اپنے حق معاف کر دے، اللہ کے حق میں جو ہے وہ پورے کروں، تو ماں نے کہا جا پتر میں نے حق معاف کیے۔ تو میں 12 سال بستام کے جنگلوں میں اللہ کی طلب میں لگا رہا۔ ایک دن میں نے رات کو گزرتے ہوئے سوچا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں، تو سردیوں کی رات تھی، دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی اور دروازہ کھولے گی۔ تو میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، سردیوں کی لمبی رات کاٹ دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں وضو کے لیے اٹھی ہے، تہجد کے لیے اٹھی ہے، تو میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا باجی ٹھہرو میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک سفر سے واپس ہو رہا تھا تو ایئرپورٹ پر مجھے ایسے لگا جس طرح کوئی اپنی ہی ماں بولی بول رہا ہو، تو میں لڑک گیا۔ تو وہ انڈیا کے لوگ تھے، اپنے دوست کو رخصت کرنے آئے، تو میں نے اس شخص کو جو واپس اپنے وطن جا رہا تھا تو اسے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے کے بعد واپس جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 27 سال 3 ماہ بعد۔ 27 سال 3 ماہ بعد۔ ان فوان شباب تھا، ابھی سبزہ خط بھی نہیں اگنے پایا تھا کہ میں یہاں آ گیا، اور اب میرے بال بھی سفید ہو گئے۔ اور حسرت بڑے انداز سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں واپس جاؤں تو لوگ مجھے پہچانیں گے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا کوئی اور پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہوتا ہے۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آئی۔ تو 12 سال کے بعد خیر دروازہ کھولا تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میری پراگندہ حالت، بکھرے بال اور عجیب سی صورت۔ تو میری ماں نے ہاتھ اٹھا کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، میں نے تو اپنے حق معاف کر دیے تھے، تو ابھی تک اسے ملا نہیں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ رحمت کا روپ اور محبت کا رنگ رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو آپ نے علماء سے سنا ہے، اب وقت اتنا نہیں کہ تفصیل سے کچھ بیان کروں، تو کہا کہ رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب ملا لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاتے، نہیں دیکھ سکو گے۔ لیکن ان کا اصرار تھا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جلوہ بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ جمع رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک میں تو تیرے جلووں کو درختوں میں دیکھنے کا عادی ہوں۔ اگر آپ اپنی یادداشتوں پہ غور کریں، تھوڑا سا زور دیں، علماء کرام بالخصوص، تو جب ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کا وہ جب استحصال کرتے تھے، تو جب تھپڑ مارا تو حضرت موسیٰ کے تھپڑ کی تاب نہ لا کے موقع پہ مر گیا، تو آپ کو پھر مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ تو شہر مدین کے قریب سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو، قرآن بتاتا ہے، پانی پلا رہے تھے۔ تو 2 لڑکیاں جو حیا کے ساتھ پردے میں لپٹی ہوئی تھی اپنے جانوروں کے لیے ایک جانب کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عالی مرتبت خاندان کی بیٹیاں ہیں اور مردوں کے ہجوم میں گھسنا نہیں چاہ رہی، تو آپ آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو پانی پلا کے پھر ان کی جانب ہانک دیا۔ تو واپس وہ اپنے جب گھر پہنچی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں، پلکیں جھکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بلا لاؤ۔ تو حیا میں لپٹی ہوئی ایک خاتون آئی اور حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی، اور حضرت موسیٰ جب پہنچے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام، شہر مدین کا واقعہ۔ تو ایک بیٹی سے نکاح کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب نے۔ تو پھر جب وہ امید سے ہوگی تو فرمایا واپس چلے جاؤ، مصر کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ جب واپس جا رہے تھے تو عورت کو ان ایام کے اندر نزاکت کا معاملہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو دور آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا، حضرت صفورہ سے، کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لاتا ہوں تاکہ ہم اس کو تاپیں اور شدت کی سردی میں کچھ سکون پائیں۔ جب وہ گئے آگے تو آواز آئی کہ اپنے جوتے اتار لو، تم مقدس وادی میں آ گئے، اور وہ آگ نہیں تھی، درخت پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اور درخت سے آواز آئی میں تمہارا رب ہوں، اور حضرت موسیٰ کو اللہ کا جلوہ وہاں نصیب ہوا۔ آج جب کوہ طور پہ آئے تو کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو۔ کہا مالک میں تو تیرے جلووں کو درختوں میں دیکھنے کا عادی ہوں اور مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے۔ تو کہا موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا تو ماں نے دامن پکڑ لیا، تمسکت بعضیالہ، اور کہا کہ این اطلبک، اے میرے بیٹے تم جا رہے ہو، مجھے کام پڑ جائے، تمہیں کہاں ڈھونڈوں گی؟
تو کہا اطلبنی الی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ کہا اس وقت سے تیری ماں کی نظریں پہاڑ پہ لگی ہیں، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے، اس لیے تمہیں میرے جلوے وہاں ملیں گے جدھر ماں کی نگاہیں لگی ہیں۔ تو لوگ ماں کو چھوڑ کر کے پیر کے دروازے پہ جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، اور ماں تڑپ رہی ہوتی ہے بیماری میں۔ غوث اعظم سے بھی فیض نہیں ملے گا اگر ماں راضی نہیں ہے۔ ماں کو ضرورت ہے، بوڑھے باپ کو ضرورت ہے، بیٹا تبلیغی گشت کرنے گیا ہے، تمہا جنتوں کا والناروں کا، ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ کو ضرورت ہے، بندہ جہاد پہ نکلا ہوا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور میں جہاد پہ جانا ہے، فرمایا احی والداک، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نام، کہا جی حضور، کہا ففیہما فجاہد، جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ خدمت کیجئے، علماء کے پاس جائیے، پیروں کے پاس حاضر ہو جائیے، تبلیغ کیجئے، جہاد کیجئے، لیکن اگر ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت میں حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بنے، ماں کی خدمت کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں، فرماتے ہیں یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جو ماں کا خدمت گزار ہو، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری اس ماں کی مغفرت فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے سب کو اللہ برکتیں دے، دنیا دین کی بہاریں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے، اور آخرت کے لیے ہم سب کو تیاری کی توفیق دے۔ آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈا مک جاندہ، کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صبر عطا کرے، ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم جتنے لوگ آئے اللہ ہم